پہ یور فیس بکس کم تو لکھنی ہے وات تور تتی ونو آوس ہے بہ ون آوس نا بہ ون مے کس یہ بہت 100 کلومیٹر دور آمت یاد تھو مگر یتت تھی سان سی ٹکرو یتت تتت گھو تہ ناصر صاحب نظر یہ لیچم اہل دس والو کتاب ام وی زندے ام ونان ہسا گمت 1953 پہ یہ نظر رات مذہب یت ان مانوا تمن ہند یمن وی 60 وری تہ گئی مکمل یہ کہاں سے لیا نمبر کسی نے دیا ہے چلیے آپ ان سے بات کر لیں جی کس حوالے سے موضوع رفع الیدین کے حوالے سے ٹھیک ہے تو پھر جی کروں سوال کیا پریشانی ہے نہیں پریشانی نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کوئی پریشانی ہے کیا رفع الیدین کرنے سے جی پریشانی ہے مجھے آپ کرتے ہیں نہیں کرتا ہوں تو کیسے آپ نیت باندھتے ہیں کیا نیت باندھتا ہوں جیسے نماز شروع کرتے ہیں ہم تو نیت کیسے باندھتے ہیں وہ میں کیوں آپ کو بتاؤں تو آپ یہ بتائیے نا تو میں کیوں آپ کو بتاؤں آپ کے سوالوں کا جواب کیوں دے دیں جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نہیں کرتا رفع الیدین تو کر نہیں کرتا میں کیونکہ میں نے شیعوں کو ہی دیکھا ہے کہ وہ جو ہے رفع الیدین نہیں کرتے ہاتھ لٹکائے رہتے ہیں تو مجھے سننے میں آیا کہ آپ جو ہے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں جی الحمدللہ تو جیسے کہ ہم شروع میں ایک بار ہاتھ باندھتے ہیں نا نیت باندھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جی وہ کرتے ہیں آپ جی کرتا ہوں تو آپ تو کہہ رہے میں کرتے ہی نہیں رفع الیدین نہیں وہ پہلا رفع دین تو ہر کوئی تو کرتا میں نے تو مطلق بولا تھا نا رفع الیدین تو ایک ہی ہو یا 4 ہو ایک ہی بات ہے تو آپ کرتے ہیں نا جی پہلی بار تو کرتے ہیں ہم ہاں اب واضح ہوا نا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا میں پہلا کرتا ہوں اس کے علاوہ تکلیف ہے اب آپ نے جب خلاصہ مانگا نہیں نا اچھا تھوڑی تکلیف آپ بتا دیں اس کے آگے والے کی کیا تکلیف ہے جی یہی کہ بس جو منسوخ عمل ہے اس پر لوگ جب عمل کرتے ہیں اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ ان بندوں کو ہوا کیا ہے جی کیوں نہیں فالو کرتے اتنے بڑے بڑے علماء کرام کا کن کا علماء کرام کا جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور یہ تو عالم ہے نا علماء کون علماء تو سارے ہیں نا جو اس کے ماننے والے یہاں پر جیسے کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ ہمارے کشمیر میں سب سے زیادہ تعداد انہی کی ہے نا جی کوئی شافی بن کر کرے تو اس سے ہمیں تکلیف نہیں شریعت کشمیر میں لاگو تھوڑی ہوتی پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے نا وہ سنو نا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں تو حدیث سے بات کریں پھر علماء کا نام میں لیا ہوں آپ لیے مختصاب کر رہے ہیں اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں جب آپ نے یہ کہا تکلیف کیوں ہوتی ہے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جن کی پوری صاف پوچھتے اور صرف ایک بار رفع الیدین کرتے ہیں وہ اب کرنی شروع کریں تو سب تکلیف ہوتی ہے اب حدیث سے ثابت کریں نا کہ کس نے منسوخ کہا ہے اس کو کب منسوخ ہوا ہے کیسے ثابت کر لیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شریف گھوڑوں کی طرح یہ کیا کر رہے ہو صحابہ کو اچھا جی تو اس سے منسوخ ثابت ہو گیا جی بالکل اچھا مجھے اتنا بتا دیں اس حدیث کے اندر لفظ ہے کہ مالی اراکم رافعی ایدکم کأنک اجناب خیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ جی بالکل اب مجھے بتائیں منسوخ عمل وہ ہوتا ہے جو پہلے ثابت ہو جی بالکل اگر آپ یہاں پر رفع الیدین رکوع سے جا کے رکوع سے سر اٹھاتے کا مراد لے رہے ہیں یہ بے سکونی ہوا جی تو اب مجھے بتائیں جو رسول اللہ پہلے رفع الیدین کرتے تھے وہ نماز تلذذی تھی یا بے سکونی تھی جب حضور کرتے تھے تو سکون والی تھی اور بعد میں بے سکونی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب اس میں ہمارا کون سا کلام کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں بتا دینا آپ بے سکونی تھی نا جی حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہاں فرمایا کہ وہ بے سکونی تھی حضور نے فرمایا نا حضور نے یہ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو وہ کیا فرمایا اس کے علاوہ یہ تو متصادم آپ نے مراد لیا ہے بے سکونی یہ کیسے لے لیا یہ کہ سکون کے خلاف کیا ہوتا ہے سکون کے یہ الگ کیا ہوتا ہے آپ عالم ہیں بتائیے غیر عالم ہے جی آپ کو کیا لگ رہا ہے میں تو مطالبہ کر رہا ہوں
بس آپ نے جس نے آپ کو نمبر دیا ہے آپ اس سے رابطہ کریں پہلے. نہیں میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں نا, آپ میرے سامنے ہیں, ایسا تھوڑی ہوگا کہ پہلے اس سے رابطہ کروں. آپ اتنی ڈفیکلٹی کیوں پیدا کر رہے ہیں دین میں؟ نہیں میں کہا اب کرتا ہوں. دیکھیں یہ حدیث یہ مختصر ٹکڑا ہے امام مسلم نے جس کو نقل کیا ہے جابر بن سمرہ سے. کس نے امام مسلم رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ اس حدیث کو جو آپ نے پڑھا ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور امام مسلم نے مختصر ذکر کیا, لیکن المعجم الکبیر للطبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پورا نقل کیا اور اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ سلام کے بعد کی بات ہے. یہ سلام کے بعد کی بات ہے. آپ کو کس نے کہا؟ حدیث میں ذکر. وہ تو پہلے والے, دوسرے میں نہیں ہے جی وہ پہلے والے. میں دوسری کو پڑھ ہی نہیں رہا, میں تو موجم سے پڑھ رہا ہوں نا, اسی حدیث کا طریق پڑھ لوں. تو میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں نا. میں بھی تو کہہ رہا ہوں وہ مختصر ہے مسلم میں, جیسے بخاری میں قبر کا صرف ایک ہی سوال ہے. آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ قبر میں ایک سوال ہوگا. کتنے سوال کے قائل ہیں آپ؟ جبکہ بخاری میں ایک ہی ہے. اب کوئی کل کو کہہ دے کہ بھائی میں تو بخاری سے پڑھ رہا ہوں تو میں کہوں گا مختصر ہے بھائی. تو مسلم میں مختصر ہے. المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر اس کا مکمل طریق موجود ہے. اس میں وضاحت ہے کہ صحابہ اکرام تو سلام کیا کرتے تھے التحیات میں ہاتھ کے اشارے سے, اس کو رسول اللہ نے فرمایا. تو یہ واضح ہو گیا. تذکرہ نہیں ہے نا اس کا. کس کا؟ اس میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے. میں نے کہا ہے مسلم میں نہیں ہے, انکار کر دیا. جابر بن سمرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے. جی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں رفع دین کر رہے ہیں, نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو. بالکل. تو پھر نماز کے اندر بات ہو رہی ہے. ناصر صاحب میں نے اس چیز سے انکار نہیں کیا, آپ کی جو الفاظ ہے اس کو میں دہرا دیا ہوں پورا دوبارہ. میں نے یہ کہا کہ صحیح مسلم میں صرف اتنا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسکول کی صلاۃ گھوڑوں کی دم کی طرح مت کرو, سکون اختیار کرو. میں نے کہا معجم الکبیر للطبرانی میں دیکھیں پوری میں حدیث پڑھ دیتا ہوں, اس طریقے سے ہے کہ کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ قلنا السلام علیکم واشار مسعر بیدیہ عن یمینہ وعن شمالہ فقال ما بال هؤلاء يرفعون ایدیہم کأن اذناب خیل الشمس. پھر آگے ہے کہ اما یکفی احدکم او احدہم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی عقبہ من عن یمینہ وعن شمالہ. تو یہاں پر ذکر پورا آ گیا کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح کیوں اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑے کی دم ہے. اور پہلے لفظ میں دیکھیں اپنے ہاتھوں کے اشارے سے وہ جو ہے سلام کیا کرتے تھے. اب اس میں وضاحت موجود ہے کہ یہ التحیات میں جب بیٹھا کرتے تھے تو صحابہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے ہاتھوں کے اشاروں سے. اور وہی لفظ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما يرفعون ایدیہم کأن اذناب خیل الشمس. اب یہاں پر وضاحت آ گئی کہ گھوڑوں کی دم کی طرح آپ کیوں اس طرح سے اڑاتے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین کے اندر کہا ہے کہ وہ جاہل شخص ہوگا جو اس سے ترک رفع الیدین کو مراد لے گا. سن رہے ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں, لیکن جس حدیث کو آپ وضاحت کے طور پر بیان کر رہے ہیں وہ دوسرا حدیث ہے, اور جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں وہ دوسرا والا حدیث ہے. پہلے والا جو ہے میں سند پڑھ دیتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں دوسرا, میں پڑھ دیتا ہوں. حدثنا علی بن عبد العزیز حدثنا ابو نعیم حدثنا مسعر عن عبد اللہ بن القطبی قال سمعت جابر بن سمرہ یقول. یہ جابر بن سمرہ ہی ہے بھائی صاحب, اور وہی مسلم کے راوی ہیں صرف ایک راوی کے فرق کے ساتھ. تو جو امام بخاری کے روات ہیں انہوں نے اس حدیث کو یاد کرنے میں مختصر ہے, اور لیکن جو موجم ہے اس میں مفصل یہ چیز آ گئی ہے. اور یہ تو اصول ہے نا کہ بعض حدیث بعض کی تفسیر کرتی ہے. تو پھر سنو, یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خود اپنے عمل سے دکھا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف
ایک بار رفع الیدین کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے. اس کے بعد نہیں کرتے تھے کا لفظ جو کہاں ہے اس میں؟ ہاں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں روایت؟ الا فی اول مرتن. ہاں تو ثم لم یعود کیوں کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں کرتے؟ جب الا فی اول مرتن میں حسر کا معنی آ گیا، آپ آ جی گئے نا، جی تو پھر ثم لم یعود کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ثم لم یعود کے تعلق سے امام درقطنی، امام ابن حبان، امام نووی کہتے ہیں کہ ہذانی حدیثانی معلولان، دونوں حدیثیں معلول ہیں. اچھا، آپ نے جو صرف اتنی پڑھی ہے نا الا فی اول مرتن، تو یہ حدیث ضعیف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سفیان ثوری مدلس ہیں اور اس کے اندر ایک اور راوی ہے. سن لیں یہ میں بتا دیتا ہوں، امام بخاری نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، امام دارقطنی نے بھی، یحییٰ بن آدم نے بھی، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی خود اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث مختصر ٹکڑا ہے ایک طویل حدیث کا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سفیان ثوری مدلس ہیں، اور مدلس کی انعنا بغیر سما کی تصریح کے قبول نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے امام شافعی نے کتاب الام میں وضاحت کی ہے کہ مدلس کی وہ روایت جس میں وہ سما کی تصریح نہ کرے وہ روایت مقبول نہیں. میں کمپلیٹ کر امام لوں. ترمذی رحمۃ اللہ تعالی اس میں کیا فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں امام ترمذی متساہل ہیں، امام ترمذی متساہل ہیں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی کی تساہل جو ہے وہ حجت نہیں ہے، یعنی کسی حدیث کو حسن کہنا امام ترمذی کا حجت نہیں ہے. انہوں نے جو یہ فرمایا نا، فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور کہیں صحابہ کرام اور بلکہ امام اعظم یعنی اہل کوفہ کا بھی یہی مسلک ہے. عربی کا لفظ دکھائیے ذرا، عربی میں کیا لفظ ہے عربی کا؟ تابعین بھی اسی کے قائل ہیں. دیکھیں ناصر صاحب، اس سے پہلے 256 میں امام ترمذی نے صحاباؤں کے نام بھی ذکر کیے ہیں، اور اس میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت ابن عمر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں. اب کم سے کم 20 صحابہ کے نام، 20 تابعین کے نام، اور 3 اماموں کے نام سوائے ابو حنیفہ کے امام ترمذی نے 256 پر گنا. اچھا، آپ نے کہا کہ بہت صحابہ، ذرا عربی کا لفظ دکھائیے، اس میں عربی میں کیا لکھا ہے؟ یہ یقول غیر واحد غیر واحد منہ کے اندر جو آپ نے وضاحت کی وہ اکثر کیوں مراد لیجیے؟ وہ تو 3 پہ بھی مبنی ہو جاتا ہے نا، 2 سے تثنیہ سے اوپر جاتی 3 بھی ہو جائے گا. بھی ہوتے ہیں تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں اچھا پھر تقرینہ ایک قلت اور کثرت کا آپ نے یہاں پر کہاں سے مراد لیا؟ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتے ہیں نا. اب آپ کو دلیل آپ کو دینی، جیسے کہ یہی امام ترمذی 311 نمبر پہ سنیں ناصر صاحب، سنو ایسا کرو، یہاں 5:34 ہو گئے، یہاں نماز عصر کا وقت ہو گیا. آپ ایسا کریں، جو میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ اس کا جواب دے دیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہتر طریقے سے. میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے فون پر ہی بات کریں تاکہ اچھی بات ہو. فون پر بات کرنے کے لیے بہت کچھ، یا تو آپ گوگل میٹ پر ناصر صاحب تیار ہو جائیں مجھ سے بات کرنے لائیو. کوئی نہیں، آپ ایسا کریں، آپ اس کا جواب دے دیجیے، میں آپ کو سامنے انشاءاللہ جواب دوں گا. پتا ہے نا کہ ناصر صاحب یہ تو آپ بھاگنے کی تیاری میں، بھاگنے کی. اب سنو، ایک بندہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے میں عذر مان گیا آپ کا، لیکن میں گوگل میٹ کی بات کر رہا ہوں. گوگل میٹ کی بات انشاءاللہ عزوجل میں. اور یہ نہیں، آپ کا البانی تو کہتا کہ یہ مستحب عمل ہے. البانی رحمہ اللہ خود رفع دین کرتے تھے، اب مستحب عمل سمجھتے ہیں. یہ ہمارے روایت ثابت ہی نہیں ہے نا. امام ترمذی کی محدثین کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے اصولاً بھی، اور یہ بالجزم بھی ثابت نہیں ہے. کوئی نہیں، کوئی آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. بتا دینا، میں گوگل میٹ پہ تیار ہو جاؤں گا. آپ ویڈیو دے دیجیے گا، میرے پاس کم نہیں، سامنے بہتر رہے گا.